حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف نہ لائے۔ سورج طلوع ہونے کے قریب تھا کہ آپ جلدی سے تشریف لائے۔ تکبیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا علی مصافکم، یعنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دیر سے آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج رات میں ذکر الہی کے لیے کھڑا ہوا تو جتنا مقدور تھا میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے نماز میں ہی نیند آ گئی، مجھے گرانی محسوس ہوئی اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا رب بڑی حسین و جمیل صورت میں ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا محمد اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک ربی، میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی ما یحتسم الملأ الاعلیٰ، اے پیارے محمد ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو حضور فرماتے ہیں فوضع یدہ بین کتفی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ فوجدت برد اناملہ بین ثدی، اور میں نے اللہ کے دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ تو حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے دست قدرت رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی فتجلی لی کل شیء، تو اس دست قدرت کی برکت سے میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی۔ فعرفتہ، اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمینوں میں تھا میں نے جان لیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کے بعد رب العالمین پھر مجھ سے مخاطب ہوا اور ارشاد فرمایا یا محمد اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک ربی، میرے رب میں حاضر ہوں۔ تو اللہ نے پھر سوال کیا فی ما یحتسم الملأ الاعلیٰ، ملأ الاعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی فی الدرجات والکفارات، اے میرے رب وہ درجات اور کفارات میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مد درجات، درجات کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کی اطعام الطعام، کھانا کھلانا، افشاء السلام، اور سلام پھیلانا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صدقتا، اے پیارے حبیب آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل کفارات، کفارات کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کی اسباغ الوضوء فی المکارہ، وضو کو ایسے وقت میں کرنا جب وضو کرنا مشکل ہو، و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور فرمایا الاقدام الی الجماع، تیسرے نمبر پر کفارات میں سے یہ چیز ہے کہ قدموں کے ساتھ چل کر جماعت کے لیے حاضر ہونا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صدقتا، پیارے حبیب آپ نے سچ کہا ہے۔ اتنا جو واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب اب مانگو، آپ مانگو۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین وان تغفر لی و ترحمنی واذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک۔ حضور فرماتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے بھلائی کے کام کرنے کی اور
बुराई के कामों से रुकने की तौफीक मांगता हूँ और मिस्कीनों की मोहब्बत मांगता हूँ, और ये कि तू मेरी बख्शिश फरमा दे और मुझ पे रहम फरमा दे, और जब तू अपने बंदों के साथ फितना का इरादा करे तो मुझे फितनों से महफूज करके अपनी तरफ बुला ले। और दूसरी दुआ फरमाया, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और उन लोगों की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे अमल की मोहब्बत मांगता हूँ जो तेरी मोहब्बत की तरफ मुझे करीब कर दे। ये आपने सारा वाक़या सहाबा को सुनाया। सुनाने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तअल्लमूहुन्ना, ये जो कलिमात दुआ के मैंने पेश किए हैं ना, इनको सीख लो। व अदरिसूहुन्ना, और इनको दूसरों को सिखाओ। फ़इन्नहुन्ना हक़्क़ुन, क्योंकि ये कलिमात हक़ हैं। ये हदीस हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिज़ी शरीफ में दर्ज फरमाई है। हदीस का नंबर है 3235। ये हदीस दर्ज करने के बाद इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, कि ये हदीस सही है। और उसके बाद मज़ीद फरमाते हैं कि मैंने इस हदीस के बारे में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा तो उन्होंने फरमाया, हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है।